قریشی صاحب یہ بتائیں کہ بچوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ کیسز ہیں سائبر کرائم کے حوالے سے، تو اس پہ بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا پالیسی بنائی ہے اس کی؟ یہ ہم نے بچوں کے لیے جی کام شروع کیا 2009 میں، اور اس میں یونیسیف نے ہمارے ساتھ ہیلپ کی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جی بچوں کے لیے نہ اپنا امبڈسمن ہے اور ان کی 18 ایئر سے کم کیونکہ ایج ہوتی ہے تو وہ رائٹ ٹو ووٹ بھی نہیں ہے، وہ پالیسی میکنگ یا اس میں بھی ان کی آواز کی سنوائی نہیں ہے. تو وہ ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ ہماری پاپولیشن کا جی تقریباً 50% ہے، تو اس کا مطلب 10 کروڑ سے زیادہ آبادی ہماری بچوں کی ہے، تو وہ نگلیکٹڈ تھی. تو ہم نے اپنے قانون کو اس میں لاتے ہوئے وفاقی مؤصب نے ایک کمشنر فار چلڈرن جو ہے نا ڈیزگنیٹ کیا، جس میں کام کرتا رہا ہوں، اور یونیسیف بھی اس میں ہیلپ کرتا رہی ہے. تو اس میں ہم نے ایک ایسا مربوط نظام بنایا جس میں کہ صوبائی جو مؤصب ہیں اس کو شامل کیا، انہوں نے صوبائی کمشنر لگائے، ہم نے فیڈرل لیول پہ، اور بچوں کی شکایات ہم نے سننی شروع کی اور ان کا جو داد رسی شروع کی. لیکن جو ہمارے نوٹس میں آیا ہے کہ جو بچے سب سے زیادہ تکلیف میں ہیں، ڈیزرو کرتے ہیں، وہ تو شکایت لے کے نہیں آتے. کون سی کیٹیگری ہے؟ مثلا اسٹریٹ چلڈرن لاکھوں کی تعداد میں بڑے شہروں میں جو بیگری کر رہے ہیں، وکٹمز ہیں سیکس کے، نارکوٹکس کے، چیزوں کے، وہ تو درخواست پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو پتہ کچھ نہیں ہے. اچھا، اسی طرح جو ڈومیسٹک سرونٹ ہیں لاکھوں کی تعداد میں بچے اور بچیاں ہیں، اور وہ کبھی درخواست لے کے نہیں آتے. خدا نخواستہ ایک آدھ کیس میں مرڈر ہو گیا یا ٹارچر ہو گیا تو وہ تو اخباروں میں آیا، کورٹ نے لیا، لیکن عام طور پہ وہ. تو اس کے لیے ہم نے سسٹمک ایشوز کی اسٹڈی کی. ہم نے ایکسپرٹس اور پروفیشنلز کے ذریعے سب سے پہلے یہ اسٹڈی کرائی کہ پاکستان اپنے جو بچوں کے حقوق کے حوالے سے کہاں کھڑا ہے اور اس میں گیپ کیا ہے. وہ ایک رپورٹ بنائی جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوئی کہ یہ ایک بڑا ایک مفید جو ہے نا اسٹڈی ہے، اور اس میں پتہ چلا کہ کرنا ہم نے کیا ہے. اس کے بعد سسٹمک ایشوز کے لیے ہم نے صوبائی مؤصب کو ساتھ ملایا، ہم نے یونیسیف کو ملایا، اور اس کے لیے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کیں جس میں کہ سول سوسائٹی بھی انوالوڈ ہو. اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی جس میں سول سوسائٹی اور ہیومن رائٹس کے جو ٹاپ لوگ تھے، ڈاکٹر ایس ایم ظفر صاحب جیسے اس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں، علی ظفر صاحب بھی اس میں تھے، آسمہ جہانگیر وغیرہ بھی اس میں رہی ہیں، شاہین عتیق ہیں جو مشہور جو اس فیلڈ میں کام کرتے رہی ہیں. ان کے مشورے سے ہم کچھ سسٹمک اسٹڈیز کی، وہ گورنمنٹ کو بھیجیں کہ اس پہ کام کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کی شکایات کے لیے ایک مربوط نظام جو ہمارے اب 14 ذیلی دفاتر ہیں ریجنل، اس میں بھی شکایات سنی جاتی ہیں. ابھی تک کتنے کیسز آئے ہیں بچوں کے؟ اس میں تقریباً ہر سال 2-2.5 ہزار کے قریب جو ہے نا ایسے کمپلینٹس آتی ہیں جو فیڈرل سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن زیادہ جو ہے نا صوبے سے تعلق رکھتی ہیں. کیوں کہ ایجوکیشن کا، صحت کا محکمہ اور پولیس یہ صوبائی محکمے ہیں، یہ جو سوشل پروٹیکشن کا جو بیوروز ہیں یہ بھی صوبائی ہیں. کس نوعیت کے کیس آتے ہیں ویسے بچوں کے؟ اس میں کئی دفعہ اسکول میں جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ٹیچرز نے کی، وہ آتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ سائبر کرائم ایک بگیسٹ جو آج کل ایشو ہے جو نیا ماڈرن ٹیکنالوجی کا ہے، اس پہ ہم نے دیکھا کہ یہ کرائم بڑھ رہا ہے، اور اس میں بچوں کی غلط پورنوگرافک تصاویر، چھوٹی بچے اور بچیوں کو جو ہے نا اس میں ایکسپوز کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے جب ایف آئی اے سے بات کی، پولیس سے بات کی اور اداروں سے، انہوں نے کہا جی کہ جی ہم تو پورا نہیں، ہمارے لاء میں یہ لکونہ ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اور کام ہے. ہم نے سب کو اکٹھا بٹھایا، اس میں ہم نے پروفیشنلز ڈالے، اور جہاں جہاں لاء میں کوئی کمی تھی وہ ہم نے امینڈمنٹ کے ذریعے کمی پوری کر کے سب کے رضامندی سے وہ نیشنل اسمبلی گیا، کمیٹی میں پاس ہوا. اب وہ جو ہے نا سینٹ کی اس میں چلا گیا ہے اور وہ ہیئرنگ کر کے انشاءاللہ پاس کریں گے. اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کی ذمہ داری، چاہے ایف آئی اے ہے، پولیس ہے، ہر ایک کی کلیئر ذمہ داری ہے اور وہ اس پہ ایکشن لے سکیں گے. اچھا، کوئی بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی صاحب موجود تھے. آج ہم نے ان سے تمام سوال کیے، بڑے اہم سوال کیے، اور آپ کے لیے کیے. آپ کے لیے ایک زبردست ادارہ ہے، اس کی بڑی افادیت ہے. آپ دیکھیں کہ وفاقی محتسب کتنا کام کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. کتنی پاورز ہیں ان کے پاس، کتنے اختیارات ہیں، اور بڑا آسان طریقہ ہے. آپ کو اگر کوئی بھی پرابلم ہے پولیس سے، ایف آئی اے سے،
پاسپورٹ سے، نادرا سے یا کسی بھی سرکاری ادارے سے، یا آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے یا رشوت مانگ رہا ہے، تو آپ بڑی آسانی سے، نہ آپ کو وکیل کی ضرورت ہے، نہ کسی فیس کی ضرورت ہے، آپ فزیکلی نہیں آ سکتے تو آپ آن لائن بھی اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، آپ فون کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر سب اسکرین پہ آ رہا ہے۔ تو آج کا جو پروگرام ہے آپ کے لیے ہے، اور یہاں سے آپ کو انصاف ملے گا بڑے ہی کم وقت میں۔ تو اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے، چیف کیمرہ مین جاری عزیز کے ساتھ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔